ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج سے ہم ایک نیا کورس شروع کر رہے ہیں. اس کورس کا نام ہے اسٹریٹجک مارکیٹنگ. دا کوڈ از 519. اسٹریٹجک مارکیٹنگ کے بارے میں ابھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کورس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. سب سے پہلے جو ہے میں اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گا، کیونکہ اوور دا اسپین آف نیکسٹ 32 لیکچرز آپ اور میں ہمارا ساتھ ہوگا، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگوں کا جو انسٹرکٹر ہے بیسیکلی میرا کیا بیک گراؤنڈ ہے، میں نے کیا پڑھا ہوا ہے. آئی ہیو ڈن مائی بزنس ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن. میں ایک بزنس گریجویٹ ہوں. 2003 میں نے جو ہے اپنے MBA کمپلیٹ کیا تھا فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے. میری جو اسپیشلائزیشن تھی دیٹ واز ان مارکیٹنگ اینڈ مینجمنٹ. پریویسلی اسی یونیورسٹی سے میں نے اپنا BBA آنرس کمپلیٹ کیا تھا a year back. It was a 3 years degree honors program. A lot of you are now doing a 4 years bachelor's program. Well, we were lucky enough کہ 3 years میں ہمارا بیچلرز ہو جاتا تھا. تو anyway, coming back to the point, میں نے جو ہے اپنا BBA کیا، اور BBA میں میری جو اسپیشلائزیشن تھی دیٹ واز ان مارکیٹنگ. MBA میں میری اسپیشلائزیشن واز بوتھ ان مارکیٹنگ اینڈ مینجمنٹ. مائی ہارڈ ورک پیڈ آف ڈیورنگ مائی اسٹڈیز، اور آئی واز لکی انف، آئی واز فارچونیٹ انف کہ مجھے اسکالرشپ ملا بوتھ ان مائی BBA اینڈ مائی MBA پروگرام. شارٹلی آفٹر کمپلیٹنگ مائی ڈگری مجھے جو ہے آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ in a bank, Al Baraka Islamic Bank. It was the first Islamic bank in Pakistan, and I started working there in the field of customer services. I was working there as a customer services officer, aur uske saath I had this added responsibility ke I had to go outside in the market, aur market mein ja ke to logon se jo hai yani marketing, deposit mobilization, yani aur jo banking ki term mein hum jisko kehte hain ji marketing department mein the, to wo kar rahe the. Bank mein I worked there for 2 years. After that I joined Pakistan International Airlines as a management training officer. After joining the airline for a couple of months, I had the privilege of working the operations department, but soon after that I started working in the human resource department. I worked in PIA for more than 7 years, اور اس کے بعد جو ہے میں اپنی پریزنٹ جاب پہ شفٹ کر گیا ہوں، اور دیٹ از اے کنسٹرکشن کمپنی، اور اس میں I'm working as a human resource manager. Before we go on into the course and actually start what strategic marketing is, what I would like is جو کہ ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس جو کہ یہ کورس پڑھ رہے ہوں گے ان کو بیسک نالج آف مارکیٹنگ ہوگی. Obviously جو پری ریکس ہوتے ہیں، پری ریکوزٹس ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے جو بیسکس یا انٹروڈکشنز ٹو مارکیٹنگ ہے وہ کور کیا ہوا ہوگا، کیونکہ جب فنڈامنٹلز اور کہ جو ہے وہ جب پڑھا ہوا ہوگا تو اٹس گوئنگ ٹو بی ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم آگے چل کے واٹ از اسٹریٹجک مارکیٹنگ. کورس ڈسکرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دس کورس از بیسیکلی ڈیزائنڈ ٹو پریپیئر دا اسٹوڈنٹس to prepare a marketing strategy for a given product, drawing from the knowledge that they have gained from the study of fundamentals of marketing. Which means is that by the end of this program, by the end of these 32 lectures that we've studied together, aap log is qabil ho jayenge कि you will be able to prepare the marketing strategy of any product. इसके लिए when you're developing the marketing strategies, اور جب ہم strategic marketing پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب ہم strategic marketing کو implement کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو analytical skills ہیں they have to be developed. اور وہ analytical skills ہوتی ہیں you need to understand the market, you need to analyze the market, you need to understand کہ market میں ہو کیا رہا ہے، جو اس کے competitors ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جو macro environment ہے. when we talk about the macro environment، ہم اس میکرو انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی پروڈکٹ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، نہ صرف پروڈکٹ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے بلکہ اس کمپنی کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. وین یو ٹاک اباؤٹ میکرو انوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں تھنگز لائک پولیٹیکل ایسپیکٹس which are beyond the control of the
کمپنی. اسی لحاظ سے جو ہے بہت ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں which we are going to cover later on. تھرڈ جو اس کورس سے ہم جو چیز we need to understand is کہ then synthesis skills are sharpened to develop a marketing program that is the product, the price, the promotion and the distribution channel. The fundamentals of marketing میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جس چیز کی ہے وہ چیز ہوتی ہے the 4 P's, the marketing mix. آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا, ہم آگے بھی پڑھیں گے, اور آپ اس کے بعد بھی جو مارکیٹنگ کے کورسز پڑھتے جائیں گے آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو 4 P's ہیں they are the foundation pillars of marketing, be that the marketing strategy, be that marketing management, be that the principles of marketing, be that anything that you're doing in marketing. The 4 P's are extremely important, اور وہ ہر چیز میں in one way or the other آتی جاتی ہیں. So essentially this course enhances marketing management abilities and develop a managerial attitude in the students. آپ سب میں by the time ہم یہ کورس کور کر لیں گے آپ لوگوں کو اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی, تو آپ لوگوں میں مارکیٹنگ مینجمنٹ کی جو ابیلٹیز ہیں فرام اے مینیجریل پرسپیکٹو, فرام اے مینجمنٹ پرسپیکٹو, وہ آپ لوگوں میں ڈیولپ ہو جائے گی. Course objectives. What are the objectives of this course? Like we just studied earlier, like we just discussed earlier, after studying this course, the students should be able to explain the nature of strategic and tactical market planning. Strategic and tactical market planning. Marketing, نارملی جب ہم مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں یا جس طرح ہم لوگ جب مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹنگ کے بارے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اٹ از سمپلی ایڈورٹائزنگ یا اٹ واز سمپلی سیلنگ. نو ڈاؤٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف مارکیٹنگ, دیٹ از دا ایڈورٹائزنگ اینڈ دا سیلنگ. But marketing is just not about advertising, it's just not about selling. It's about a lot of things. It's about developing the strategies. It's about developing the tactics. Strategies develop ki, how are we going to implement on those strategies? Unki tactics, ye sari ki sari are marketing and they need to be discussed. And we're going to study it کہ ہم کس طریقے سے مارکیٹنگ کی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے, مارکیٹنگ کا اسٹریٹجک پرسپیکٹو سے کس طریقے سے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے, کس طرح اسٹریٹجیز بنائی جائیں گی, اور پھر کس طرح ان کو جو ہے ہم ٹیکٹکس میں کنورٹ کر کے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کریں گے. سو دا سیکنڈ پوائنٹ از کہ ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ کسی بھی کمپنی کو اور اس کی پروڈکٹ کو, بائی اے پروڈکٹ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا وی مین اے گڈ اور اے سروس, اس کو ایک انٹرنل اور ایکسٹرنل مارکیٹنگ انوائرمنٹ کس طرح افیکٹ کرتی ہے, اور کمپنی اس کے حساب سے کس طرح اپنی اسٹریٹجیز کو امینڈ کرتی ہے یا ڈیولپ کرتی ہے. سیکنڈلی, after studying this course, the third thing that's going to happen is کہ the students will be able to describe the mission, the vision and the objectives of the company and the marketing department. دیکھیے کسی بھی کمپنی میں there are many departments that are working simultaneously. ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا آبجیکٹو ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا اسٹریٹجک گول ہے, لیکن ان دا اینڈ تمام ڈپارٹمنٹس کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں they converge at a point, and that is because اس جگہ سے ان سارے ڈپارٹمنٹس کا بیسک فنکشن ہوتا ہے کہ جو کمپنی کا آبجیکٹو ہے that has to be achieved. جو فائنانس والے ہیں وہ اپنے اینڈ سے کام تو کر رہے ہوں گے, جو ہیومن ریسورسز ہیں وہ اپنے اینڈ کا کام کر رہے ہیں, جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے اینڈ کا کام کر رہا ہے, جو فائنانس ہے وہ اپنے اینڈ کا کام کر رہا ہے, پروڈکشن والے اپنے اینڈ سے کام کر رہے ہیں, پروکیورمنٹ اور لاجسٹکس جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں.
سو بہت سارے کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں لیکن الٹیمیٹلی اٹس آل گوئنگ ٹو کنورج, کیونکہ سارے ڈپارٹمنٹس کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں دے آر سیٹ ان لائن ود دی آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز. اور جو آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز ہیں کمرشل آرگنائزیشنز کے, دیٹ از obviously ٹو میک پروفٹس. بٹ دین وین وی ٹاک اباؤٹ پروفٹس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک شارٹ ٹرم گولز کمپنی کے نہیں ہوتے. کمپنیز کہ جو بیسک گول ہوتا ہے دیٹ از دا لانگ ٹرم آبجیکٹیوز, کہ جی لانگ ٹرم پروفٹس ہوں گے, ایکسٹینڈیڈ پروفٹس ہوں گے. تو اس کے لیے جو ہے وی نیڈ ٹو ڈسکرائب اینڈ امپلیمنٹ دا مشن, دا ویژن, دا آبجیکٹیوز آف دا کمپنی اینڈ آف کورس دا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ. وین یو ڈیولپنگ اینی اسٹریٹجی, وین یو ڈیولپنگ any marketing plan, you need to understand and analyze the customers and the competitors, because obviously جو آپ کا final product ہے وہ آپ کا customers use کریں گے. So you need to understand your customers and you need to understand your competitors, اور ان کے حساب سے you develop a strategy, اور وہ strategy بنا کے آپ اپنی product کو market کرتے ہیں, اس کو position کرتے ہیں so that you can outrun your competitors and you can position your product effectively. Create marketing strategies pertaining to product positioning, diversification, differentiation, pricing, distribution and promotion. جو بات میں بھی کر رہا تھا کہ جب آپ نے اپنے کسٹمرز کو انالائز کیا ہوا ہوگا, آپ کو ان کی جہاں جہاں آپ کو اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں وہ ساری آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, تو اس کے حساب سے آپ اپنی اسٹریٹجیز بنائیں گے سو دیٹ یو آر ایبل ٹو ڈفرینشیٹ یور سیلف اگینسٹ یور کمپیٹیٹرز. اسی طرح آپ اپنی پروڈکٹ کی پوزیشننگ کے بارے میں, اس کی ڈائیورسفیکیشن, ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام یور کسٹمرز, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اس کورس کے پڑھنے کے بعد آپ کو ان کے بارے میں پتہ لگے گا. Last objective is that you should be able to devise an implementation plan which should include the structure, the people, the feedback and control. یہ جو 4 چیزیں ہیں they're very important. For any program, for any marketer, for any marketing manager, for any person who's dealing in marketing, the first and the most important thing is that you should be able to implement a plan. Once you've implemented a plan, this means that you've covered all the processes, like سب سے پہلے جو plan ہے اس کا structure. Once you've developed the structure, پھر آپ جو لوگ ہیں جو کہ آپ کے end users ہیں, آپ کو ان کے بارے میں بھی انفارمیشن ہوگی. اس کے بعد you need to have feedback from them. Feedback in marketing is extremely important. It is like fresh air. It is like ہم جب بریتھ کرتے ہیں تو جو آکسیجن ہوتی ہے, اسی طرح ایک مارکیٹنگ کے بندے کے لیے جو کسٹمر فیڈ بیک ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, بیکاز کسٹمر فیڈ بیک سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کسٹمر آپ کے پروڈکٹ کو کدھر ریٹ کر رہا ہے, اینڈ اٹ ہیلپس یو ٹو امپروو یور پروڈکٹ, ٹو برنگ اباؤٹ اینی چینجز ریکوائرڈ ان دا پروڈکٹ. اینڈ سیکنڈلی یہ تمام تر جو پلان ہے اس سب کو کنٹرول کرنے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا جو پلان کو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ جو پلان ہے سارے کا سارا یہ کدھر جا رہا ہے. از اٹ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن اور از اٹ گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن, کیا یہ وہیں جا رہا ہے جہاں پہ آپ چاہتے ہیں. تو جو اس کورس کا جو لاسٹ آبجیکٹیو ہے دیٹ شوڈ بی کہ یو آر ایبل ٹو کنٹرول دا پلان. Now let's see کہ ہم اس کورس میں پڑھیں گے کیا کیا. What are we actually going to cover? سب سے پہلے اینڈ جو پرائم چیز ہے دیٹ وی گوئنگ ٹو اسٹڈی از واٹ از مارکیٹنگ. جیسا کہ ابھی ہم نے بہت بریفلی تھوڑی سی بات کی کہ مارکیٹنگ کے بارے میں پرسیپشنس کیا ہوتی ہیں, بٹ واٹ ایکچولی از مارکیٹنگ. سنس یو آر آل اسٹڈینگ دس کورس اینڈ یو آر آل مارکیٹرز, تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے. اینڈ ونس وی نو دیٹ دین وی کین گو آن ٹو ڈیسائڈ کہ واٹ کین بی مارکیٹڈ, جو کہ ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہوگا جو ہم ڈسکس کریں گے ان کمنگ لیکچرز, کہ واٹ کین بی مارکیٹڈ. وین وی ٹاک اباؤٹ تھنگس کہ بھائی واٹ کین بی مارکیٹڈ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ میں جب ہم بات کرتے ہیں پروڈکٹ, تو پروڈکٹ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا اٹ کین بی اے گڈ اور اٹ کین بی اے سروس. ان اولڈر ٹائمس
جو کہ ہم یہ چیز بھی کور کریں گے کہ جو مارکیٹنگ ہے اس کو سمجھا جاتا تھا کہ صرف چیزیں بک سکتی ہیں, صرف things, tangible products can be sold. But with the passage of time, trends have changed. اور with the trends, یہ چیز پتہ چل رہی ہے, یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ سروس کین بی مارکیٹڈ. ان فیکٹ ٹو سیل اے پروڈکٹ افیکٹولی آپ کو اس کے ساتھ سروسز دینا بہت ضروری ہے. تھرڈ چیپٹر جو ہم کور کریں گے دیٹ از گوئنگ ٹو بی مارکیٹنگز رول ان بزنس. مارکیٹنگ کرتی کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے مارکیٹنگ کیا کرتی ہے؟ مارکیٹنگ صرف سیلنگ کا نام تو نہیں ہے, مارکیٹنگ صرف اشتہار چلانے کا نام تو نہیں ہے. تو مارکیٹنگ کا جو رول ہے بزنس انوائرمنٹ میں وہ ہے کیا؟ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈسکس. یہ جو فورتھ چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 4, segmentation, targeting and positioning. You can consider this to be the backbone of this course, and you can consider this to be the backbone of any marketing strategy. آگے چل کے جب آپ لوگ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں جائیں گے, آپ لوگ مارکیٹرز ہوں گے, یو آر گوئنگ ٹو بی مینیجرز, تو آپ لوگوں کو یہ چیز بار بار یہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہوگا, وچ از سیگمنٹیشن, ٹارگیٹنگ اینڈ پوزیشننگ. اس کو مارکیٹنگ کی ٹرمینالوجی میں, آپ کی ٹرمینالوجی میں ہم اس کو STP بھی بول سکتے ہیں, STNP, سیگمنٹیشن, ٹارگیٹنگ اینڈ پوزیشننگ. انہی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہوتی ہے, اس کو ہم بولتے ہیں برانڈنگ. سیگمنٹیشن, ٹارگیٹنگ اینڈ پوزیشننگ کے ساتھ ساتھ اکثر مارکیٹنگ میں مارکیٹرز اور مارکیٹنگ کی بکس میں برانڈنگ کو ان کے ساتھ ہی ایک بہت ہی امپورٹنٹ طریقے کی چیز مانا گیا ہے اور اس کو اس کے ساتھ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. چیپٹر نمبر 6 از دا مارکیٹنگ مکس. مارکیٹنگ مکس is again an extremely important aspect of marketing, in fact in the field of marketing, جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی. Marketing mix initially were also known as the 4 P's. They were the product, the place, the price and promotion. کچھ مارکیٹرز نے اب اس کو 7 C's بھی 7 P's کہتے ہیں, سوری, وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ وہ کیا کیا ہوتے ہیں. The second last chapter of this course would be the product management. آپ نے strategies بنا لی, آپ نے اس کو implement کر دیا, آپ نے plan implement کر دیا, آپ نے سارا کچھ کر دیا, لیکن یہ سارا کچھ تو ابھی آپ جب کر رہے ہیں تو you're doing it at a grass root level. اب آگے چل کے آپ نے اس چیز کو implement کرنا ہے, آپ نے اپنی جو product ہے اس کو مینیج کرنا ہے. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا اور ہم آگے چل کے اس چیپٹر میں جب ہم پہنچیں گے تو ہم پھر پڑھیں گے کہ ایک پروڈکٹ جو ہوتی ہے اٹ گوز تھرو اے کمپلیٹ پروڈکٹ لائف سائیکل, فرام دا برتھ ٹو دا گروتھ اسٹیج ٹو دا ریچنگ آف اٹس آپٹیمم اسٹیج اینڈ دین اٹ کمز ڈاؤن, ایک ڈکلائن کا شروع ہو جاتا ہے پروسیس. تو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو مینیج دیٹ پروڈکٹ, ہاؤ از دا کمپنی گوئنگ ٹو ریئیکٹ according to the different stages of the product. That is again extremely important for any marketer. And last but not the least, as they say, is the integrated marketing communications, also known as the IMC program. Integrated marketing آگے چل کے آپ پڑھیں گے جب ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے کہ ایک پورا ایک بہت بڑا, as the name suggests, ایک integrated communication programs ہوتے ہیں, PRs بھی ہوتی ہیں, advertisings بھی ہو رہی ہوتی ہیں, different processes چل رہے ہوتے ہیں. Why? To position your product in the market effectively so that people have instant brand recognition. They go outside in the market, shelf پہ دیکھا آپ کا product نظر آ گیا and they instantly know کہ okay, this is what is we've been listening about and seeing about and reading about. تو یہ ایک marketing communications ہوتی ہیں which are very important. Now we're coming on to the course. That is the strategic marketing course. سوال یہ ہے کہ what is marketing? Marketing ہے کیا؟
ہم بہت دیر سے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جی واٹ از مارکیٹنگ، واٹ از مارکیٹنگ. میں بار بار ایک چیز کہتا جا رہا ہوں کہ مارکیٹنگ از کامنلی مس انڈرسٹوڈ ایز اے پروسیس فار ایڈورٹائزنگ اینڈ پروموشن. But it is just not that. It is a lot more than that. I wouldn't say that this is being unreasonable. Of course, یہ ایک اس کا بہت ہی integral part ہے. Advertising and selling is an integral part of marketing. But marketing is just not that. ٹھیک ہے، تو ایک marketing جو ہے it ranges, it covers everything from the culture to positioning to marketing research, to new business product development, advertising, promotion, public relations, and the sales and the customer services function as well. So marketing is basically everything that is being covered that we've just mentioned. اس کو repeat کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ marketing it comprises of culture and positioning, marketing research, a new business product development, advertising, promotion. Promotion also includes public relationing, press relations, and all of the sales and the customer services functions as well. All of this is marketing. Now let's see کہ جو different لوگ ہیں how do they actually define marketing. سب سے پہلے جو میں نے definition رکھی ہے that is by Mr. Philip Kotler. He can be branded as the father of marketing. He has done immense work in marketing, and he describes marketing as the social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others. سمجھ آئی آپ کو؟ گڈ. مارکیٹنگ کا مطلب یہی ہے کہ اٹ از اے پروسیس، اٹس اے سوشل پروسیس. وائی از اٹ اے سوشل پروسیس؟ اٹس اے سوشل پروسیس بیکاز ہیومن بینگس آر انوالوڈ. تو جہاں جہاں انسان انوالو ہو رہے ہیں وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سوشل پروسیس ہے. Both the buyer and the seller, they're both human beings who are developing. Basically the seller is the one who's developing strategy and targeting the buyer to sell the product. ٹھیک ہے. So this is what it's meant, that it's a social process by which individuals and groups, how individuals, we come across marketing every day. کبھی آپ بازار میں گھوم رہے ہیں اور آپ نے کتنی دفعہ آپ نے اور ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہم چل رہے ہیں اور گلاسز بیچنے کے لیے ایک وینڈر آتا ہے آپ کے پاس، ایک سیلر آتا ہے آپ کے پاس، اس کے پاس گلاسز ہیں، اس کے پاس گھڑیاں ہیں، اس کے پاس یہ اکثر دفعہ اس نے ایک پورا سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، کلپس لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی اس عید کا موقع آئے گا تو یہ چیزیں اور بہت زیادہ ہو جائیں گی مارکیٹنگ. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک انڈیویجول ہے پر وہ اپنے اس اسکیل میں وہ بھی مارکیٹنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. از ایکچولی پرسنل سیلنگ وچ از اے کمپوننٹ آف مارکیٹنگ. اینڈ گروپس، اینڈ وین وی مین گروپس، وی مین groups it can range from little companies to the conglomerates to the FMCGs to companies like Unilever and Procter & Gamble and Colgate-Palmolive. These are all giants. So covering them in this definition, it means that it is a social process by which individuals and groups obtain what they need and want. Okay. Now what they've said is that they obtain what they need and want. دیکھیے یہ دونوں ان کے لیے بات. جو بائر ہے, the buyer needs a product. The buyer needs a good or a buyer needs a service. In return, the seller, like I just said, can be an individual or can be a sales team, can be a rep of a conglomerate of an FMCG. So وہ جو ہیں what do they need? They need is profits. They need revenue.
So the buyer needs the product. In return, the buyer pays a price, and the price ultimately converts into revenue. It turns into profits for the company, جو کہ company کا objective ہے. Ultimately, every business concern is concerned about earning money. So, when they say is that the groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others. ٹھیک ہے نا, لائک وی جسٹ ڈسکسڈ کہ جو انڈیویژول ہے اس کو پروڈکٹ مل گئی. when I say product I mean a good or a service. the company, the buyer, the seller کو مل گیا اس کا profits. so complete social process جو ہے وہ مکمل ہو گیا پھر. okay, the American Marketing Association, which is again they've done immense research in the field of marketing. What do they claim marketing is? So they say that marketing is a process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and service to create exchanges that satisfy individual organizational objectives. This is more of a آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو مارکیٹنگ کے فنکشنز ہیں اس کے بارے میں ڈیفینیشن ہے. It is more of a functional definition. ٹھیک ہے جی, فنکشنل ڈیفینیشن ہے جو کہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ it is the process of planning. پلان کیا, سب سے پہلے پلان کیا آپ نے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو کہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑے سے جو ہے بور ہونا شروع ہو گیا. نو, کم بیک. ٹھیک ہے جی. سو واٹ از مارکیٹنگ؟ اٹ از اے پروسیس آف پلاننگ. بغیر پلاننگ کے تو آپ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے. سو یو نیڈ ٹو پلان کہ اچھا جی یہ پروڈکٹ ہے, اس کو ہاؤ ڈو آئی ہیو ٹو سیل دس. تو اس کے بارے میں آپ نے ایک پلان بنایا. دین یو ایکسیکیوٹ دیٹ پلان. آپ نے وہ پلان امپلیمنٹ کیا, آپ نے وہ پلان نافذ کر دیا, آپ نے وہ پلان شروع کر دیا, اب عمل کرنا اس پلان میں. اینڈ ایکسیکیوٹنگ دا کانسیپشن, دا پرائسنگ. آپ نے ایک پروڈکٹ کا کانسیپٹ تھا, وہ آپ نے سب سے پہلے پروموٹ کیا. جب آپ نے پروڈکٹ پروموٹ کی, پھر اس کی پرائسنگ از ویری امپورٹنٹ. جیسے ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ جو پرائس ہوتی ہے وہ کس طرح کمپنیز ڈٹرمن کرتی ہیں, اس کے بارے میں کیا فیکٹرز ہوتے ہیں. اٹس ناٹ سمپلی کہ اچھا جی مارکیٹ میں گئے, پرائس پیپسی والوں نے دیکھا کہ جی 1.5 لیٹر کی بوٹل 75 کی ہو گئی تو کوکا کولا والے بھی 75 کی کر دیں گے. یس, دیٹ از آلسو مارکیٹنگ, جو کہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. بٹ پیپسی والوں نے 75 روپیز کی 7 اپ کیوں لگا دی ہے بھائی, یا کیوں پیپسی لگا دی ہے؟ بیکاز اس کے پیچھے کوئی فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس کو افیکٹ کرتے ہیں, وچ وی گوئنگ ٹو اسٹڈی لیٹر آن. دین پروموشن آف دوز گڈس, ان کی پروموٹ کرنا, ان کی ایڈورٹائز کرنا, ان کے بارے میں جو ہے وہ پرسنل سیلنگ کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آ رہی ہیں. اور اس کے بعد ڈسٹریبیوشن آف آئیڈیاز, گڈس اینڈ سروسز. لائک آئی ہیو بین ریپیٹڈلی سیئنگ, اور میں آگے ریپیٹ کرتا رہوں گا تاکہ یہ آئیڈیا آپ کو ری انفورس ہو جائے کہ a product can be an idea, can be a good, and it can be a service. So it is the distribution of this product to create exchanges, like we just discussed in Mr. Philip Kotler's definition as well, کہ it's an exchange. ٹھیک ہے, آپ کو ایک آپ کی نیڈ ہے, نیڈ سیٹسفائی کرنے کے لیے you got a product, and in return آپ نے کمپنی کو دیا اس کا ریونیو, اس کا پرائس آپ نے پے کی جو کہ کمپنی کے لیے اس کا ریونیو بن رہا ہے. So it's an exchange that satisfies individual and the organizational objectives. The Chartered Institute of Marketing, that defines marketing as the management process that identifies, anticipates, and satisfies customer requirements profitably. جو بات ہم کر رہے تھے وہ Chartered Institute of Marketing نے وہ بات کو ورڈز میں بھی دے دیا کہ اٹ از دا مینجمنٹ پروسیس. مارکیٹنگ از اے مینجمنٹ پروسیس جو کہ ایک مینجمنٹ لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے, جو کہ آپ لوگ بھی کریں گے, جو کہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے ایک نیڈ کو. نیڈ آئیڈینٹیفائی کیا, پروڈکٹ بنا, پروڈکٹ اس کے حساب سے جو ہے وہ مارکیٹ میں لایا گیا. اس کے بعد اینٹیسپیشن ہوئی, اس کی سیلنگ ہوئی, اور وہ جو پروڈکٹ ہے اٹ از ایکچولی سیٹسفائنگ دا کسٹمر ریکوائرمنٹس. کسٹمر کی ریکوائرمنٹ سیٹسفائی ہونا از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, بیکاز ٹل دا ٹائم یور کسٹمر از ناٹ سیٹسفائڈ, آپ
لانگ ٹرم پروفٹس میں کبھی بھی نہیں جا سکتے. کیونکہ لانگ ٹرم پروفٹس میں اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ ون ٹائم سیل تو ہو گئی, ایک ٹرانزیکشنل پرچیز ہو گیا, ایک ٹرانزیکشنل سیلنگ ہو گئی. فار ایگزامپل, میں مارکیٹ میں گیا اور میں نے جا کے ایک پین خریدا, ٹھیک ہے, ایک 10 روپیز کا آئی بوٹ اے پین. وہ پین لینے کے بعد میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا. اگر وہ پین اچھا ہے تو دا نیکسٹ ٹائم آئی گو ان ٹو دا مارکیٹ آئی وڈ لائک کہ میں وہی پین خریدوں. اگر وہ پین میں نے 10 روپیز کا خریدا بٹ اٹ روٹ سو بیوٹیفلی, اٹ واز سو فلوئنٹ, مجھے اتنا وہ پسند آیا دیٹ اٹ ایکسیڈڈ مائی ایکسپیکٹیشنز, تو آئی وڈ search for that product. You know, that means that you've exceeded the product has exceeded the customer expectations. اس کیس میں of course repeat purchase ہوگی. جب repeat purchase ہوتی جائے گی تو ایک long run profits بنتے جائیں گے. لیکن ایک product تھا, I bought it for 10 rupees, ایک بہت ہی lousy سا پین تھا, پین بہت اچھا نہیں لکھا. کیا ہوا, will I buy that pen again? Will you buy that pen again? No, you will not. آپ کہیں گے نہیں یار یہ والا پین نمبر بی جو ہے نا یہ نہیں خریدنا, یہ میں نے ایک دفعہ خریدا تھا, میں ایگزام میں لکھنے گیا, پین نے تو لکھا ہی نہیں, یہ میں نہیں خریدوں گا پین. تو کیا آپ وہ پین اگین پرچیز کریں گے؟ نہیں, یو ول نیور پرچیز دیٹ پین اگین. اس کا کیا نقصان ہوگا کہ وہ کمپنی جو وہ پین مینوفیکچر کر رہی ہے, نو میٹر اس کی جتنی اچھی مارکیٹنگ ہو, جتنی اچھی اسٹرانگ اس کی سیلنگ ہو, جتنی اچھی پروموشن ہو, اس کی پروڈکٹ کی ریپیٹ پرچیز نہیں ہوگی. تو جو پروفیٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے, کسٹمر ریکوائرمنٹس پروفیٹیبل ہے, تو وہ پروفیٹیبلٹی نہیں آئے گی بیچ میں, اینڈ دس از گوئنگ ٹو ہیمپر اینڈ دس از گوئنگ ٹو افیکٹ اینڈ ڈیمیج کمپنیز ریپوٹیشن, دا پینز برانڈ امیج, اینڈ دا الٹیمیٹ تھنگ دیٹ از دا پرائسنگ, دا ریونیو. پیسے کی بات ہے ساری. سب سے پہلی چیز یہ کہ مارکیٹنگ ہے کیا. مارکیٹنگ کے بارے میں ہم جب ان ڈیپتھ جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دیر آر 3 levels آف مارکیٹنگ. مارکیٹنگ کے 3 levels ہیں. جو پہلا لیول ہے دیٹ از مارکیٹنگ از اے وے آف ڈوئنگ بزنس. ریکنیکٹنگ ٹو دا فرسٹ تھنگ دیٹ آئی اسپوک اباؤٹ وین وی اسٹارٹیڈ دس لیکچر, کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے, ہمارا خیال ہوتا ہے, اکثر دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ از اباؤٹ سیلنگ, مارکیٹنگ از اباؤٹ ایڈورٹائزنگ. Marketing is not that. Marketing is a lot more. So what is it? The level 1, the top level of marketing is that it is a way of doing business. This means that marketing is a business philosophy. ٹھیک ہے, ایک complete philosophy کی بات ہم کر رہے ہیں مارکیٹنگ کے بعد جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. Secondly, marketing today is not a function, it's a way of doing business. جیسے کہ ہم نے اوپر ایک بات کی کہ مارکیٹنگ صرف ایک فنکشن نہیں ہے, مارکیٹنگ صرف ایک مائیوپک سا ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ان دا کمپلیٹ انوائرمنٹ آف دا کمپنی. اگر ایک پوری ایک انوائرمنٹ ہے تو اس میں مارکیٹنگ از جسٹ ناٹ اے سمپل ڈپارٹمنٹ, اٹس اے بزنس فلاسفی. ٹھیک ہے, بیکاز کمپنی کو لانگ رن پروفٹس کے لیے اپنا ایک برانڈ امیج بنانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور وہ برانڈ امیج کس طرح بنے گا, دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈن بائی دا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہی تو اس کمپنی کو مارکیٹ میں پوزیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو وی کین ویری سیفلی سے دیٹ ان ایسنس اٹس دا پروسیس بائی وچ اے کمپنی ڈیسائڈس واٹ اٹ ول سیل, ٹو whom it will sell, when and how, and then it does it. سمجھ آئی؟ let's repeat this thing again. This is very important. That in essence, it's the process by which a company decides what it will sell, to whom, when, and how. پلاننگ کا سارا فیز کور ہو گیا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے انہوں نے ایک پروڈکٹ کو بنا لیا جو کہ which is going to be sold out in the market. پھر ٹارگیٹ مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کر لی کہ اوکے دس از دا ٹارگیٹ مارکیٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو سیل, وچ وی آر ایکچولی گوئنگ ٹو کور دس, جس کو ہم سیگمنٹیشن اور پھر ٹارگیٹنگ کا پروسیس بولتے ہیں. ریمبر دا تھنگ STP, سیگمنٹیشن, ٹارگیٹنگ, پوزیشننگ.
تو پلاننگ فیز ہو رہا ہے نا. اینڈ وین, واٹ از دا رائٹ ٹائم. ٹھیک ہے جی, اٹس ناٹ جسٹ کہ وین دا رائٹ ٹائم, بٹ اٹ آلسو کورز تھنگز لائک کہ پلیس, اس کی لوکیشن, اینڈ ہاؤ. سیلنگ کے کس لیول سے, پرسنل سیلنگ سے ہو رہی ہے, میس مارکیٹنگ ہو رہی ہے, کہ ڈفرینسیشن کے پروسیس سے چیزیں سیل ہو رہی ہیں, کس طرح سیل کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو کمپنی پہلے یہ تمام تر چیزیں جو ہے اس کے بارے میں سوچتی ہے, یہ تمام تر کام کرتی ہے, اینڈ دین اٹ ڈز اٹ. پلاننگ کی, اینڈ دین امپلیمنٹیشن, اینڈ ونس دیٹس بین امپلیمنٹڈ دین کنٹرول. ٹھیک ہے, پلان خالی امپلیمنٹ تو نہیں کر دیا, پلان کو جب امپلیمنٹ کیا تو اس کو ساتھ ساتھ اس کو ویری کلوزلی ایک ڈرون کی طرح مانیٹر کر رہے ہیں آپ کہ جی جو ٹارگیٹڈ چیز ہے کیا وہ امپلیمنٹ اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح میں چاہتا ہوں. کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ کہیں کوئی مختلف چیز ہو رہی ہے, کہیں مجھے اس کے ریزلٹس وہی ہو رہے ہیں. آن پیپر تو ایوری تھنگ لکس بیوٹیفل. آپ نے ایک پلان بنایا, ایک کمپلیٹ بورڈ بیٹھا, اس نے اپروو کر دیا, اینڈ دا پلان وینٹ لک بیوٹیفل. لیکن جب امپلیمنٹیشن کی بات آئی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز مس ہو گئی ہو آپ سے جو کہ آپ کے پلان کی امپلیمنٹیشن کے لیے اچھی نہیں ہو رہی. تو اگر آپ کانسٹنٹ کنٹرول ہو رہا ہے, کانسٹنٹ مانیٹرنگ ہو رہی ہے, تو یو کین alter it, you can change the thing with time. بجائے اس کے کہ the whole marketing plan is implemented, the company invests millions and billions of rupees and ultimately it doesn't really click. That's not happening. So what has to be done? That the company then does it, it implements the plan, and then it keeps on controlling it, it keeps on checking it. Accountability ہوتی رہتی ہے. Level 2, marketing as a strategy. Marketing strategy basically depends on the STP: segmentation, targeting, and positioning. Now, what is this STP that we've been constantly talking about? STP, like I've said, is segmentation. And segmentation is deciding what customers to target. سب سے پہلے تو جو آپ کی تمام تر مارکیٹ ہے, آپ نے اس کو بائفیکیٹ کر دیا, آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا آن دا بیسس آف یور کسٹمرس. ٹھیک ہے, آپ کی جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے آپ نے اس کے حساب سے دیکھ لیا کہ یہ جو میرا پروڈکٹ ہے یہ کون سی مارکیٹ خریدے گی. فار انسٹنس, مرسیڈیز بینز اپنی ایک نئی پروڈکٹ فار انسٹنس پاکستان میں لانچ کر رہی ہے. ناؤ وین دے آر گوئنگ ٹو مارکیٹ اٹ, تو وہ سب سے پہلے یہ چیز سوچیں گے کہ ہماری ٹارگیٹ مارکیٹ کیا. اب obviously we all know کہ جو یہ ایک پروڈکٹ ہے, it's a luxury product. Not everybody in the market is going to afford that. So when the marketing department of Mercedes-Benz are going to be developing that strategy, they're actually going to think کہ ہماری target market کیا ہے. ٹھیک ہے, تو they're actually going to target on that. اس کے حساب سے وہ اپنی strategy develop کریں گے, وہ اس کے حساب سے advertising campaigns run کریں گے. اب ایڈورٹائزنگ کیمپین جب رن کریں گے تو وہ بہت مائنیوٹ نیٹی گریٹی میں چلے جاتے ہیں. فار انسٹنس, اب مرسیڈیز بینز کوئی پروڈکٹ کو لانچ کرے گی تو وہ کوشش یہ کرے گی کہ وہ ان پبلیکیشنز میں اپنا ایڈ پلیس کرے جو کہ ان کی تھنکنگ میں ان کی ٹارگیٹ مارکیٹ پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے انگلش نیوز پیپرز میں ایڈورٹائز کر رہے ہوں, میگزینز میں کر رہے ہو, ہیرلڈ میں کر رہے ہیں, ٹائمز میں کر رہے ہیں, ان میں کر رہے ہیں, میگزینز میں, ان پبلیکیشنز میں جو کہ ان کی ٹارگیٹ مارکیٹ یوز کرے گی. ناؤ کمنگ بیک ٹو اندر ایسپیکٹ, ترنگ دودھ. اب ترنگ والے جب اپنے کو ایڈورٹائز کریں گے تو وہ ان کو پتا ہے کہ ان کی ٹارگیٹ مارکیٹ از ڈفرینٹ. ان کی ٹارگیٹ مارکیٹ از ناٹ دا سیم, اٹ مائٹ بی بٹ اٹس ناٹ دا سیم جو کہ ان کی ٹارگیٹ مارکیٹ مرسیڈیز بینز والی ہوگی. یس, مرسیڈیز بینز کا ہو سکتا ہے کہ کوئی بائر ترنگ دودھ یوز کرتا ہو, لیکن دیٹس ڈفرنٹ ایسپیکٹ. رائٹ ناؤ وی جسٹ اسٹکنگ ٹو دا بیسکس. تو جب اب ترنگ دودھ کی بات ہو رہی ہے تو وہ جب کمپنی اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کر رہی ہوگی تو وہ اسٹریٹجی اس وقت وہ لوگ اس مارکیٹ کو اپنی ٹارگیٹ کر رہے ہیں. پھر وہ کیا ہوگا, ایڈ اگر آپ نے ترنگ کا دیکھا ہو ڈفرنٹ ہے, انہوں نے جو انوائرمنٹ اس میں ڈپیکٹ کی ہوئی ہے دیٹ از ڈفرنٹ, انہوں نے جو اس میں لوگ ڈپیکٹ کیے ہوئے ہیں دیٹ از ڈفرنٹ. انہوں نے یہ نہیں دکھایا ہوا کہ ایک بندہ سوٹ ٹائی پہن کے آفس میں بیٹھا ہوا اور وہ ترنگ دودھ کی چائے بنا رہا ہے. نہیں, انہوں نے خوبصورت سے کھیت کھلیان دکھائے ہوئے ہیں, دکھا رہے ہیں جی وہاں پہ دودھ, وہاں پہ جو یوزرز ہیں وہ یہ یوز کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارے جو محنتی ٹرک ڈرائیورز بھائی ہوتے ہیں ان کو دکھایا ہوا ہے کہ جی وہ محنت کر رہے ہیں, اٹس اے ویری ہارڈ لائف اینڈ نو ڈاؤٹ اٹس اے ویری ہارڈ لائف, لیکن وہ لوگ اس دودھ کو یوز کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو دے آر اٹریکٹنگ دا اٹینشن آف دیئر ٹارگیٹ مارکیٹ. ٹھیک ہو گیا. سو سیگمنٹیشن از انیشلی واٹ کسٹمرز ٹو ٹارگیٹ. سیکنڈلی ہم ٹارگیٹنگ کی بات بار بار کر رہے ہیں تو اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہو جاتا ہے وہ دیٹ از ٹارگیٹنگ. ٹھیک ہے. آپ نے کسٹمرز کو جو ہے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وچ کسٹمرز ٹو ٹارگیٹ, اور اس کے بعد آپ نے اس کے بارے میں ان کے حساب سے اپنی جو ایڈورٹائزنگ کیمپین ہے وہ اس حساب سے اس ڈائریکشن میں چلانی شروع کر دی, اس ڈائریکشن میں فلو کرنی شروع کر دی. ٹھیک ہے. جب آپ نے اپنا کسٹمر ڈیسائیڈ کر لیا, سب سے پہلے آپ نے اپنا سیگمنٹ ڈیسائیڈ کر لیا, پھر آپ نے اپنا کسٹمر ڈیسائیڈ کر لیا, پھر آپ نے اپنی پوزیشننگ کا کام شروع کیا. پوزیشننگ کیا ہوتی ہے؟ پوزیشننگ یہ ہوتی ہے دیٹ اٹس ڈیسائڈنگ what messages you want the target to associate with the product. ٹھیک ہے. جیسے کہ ابھی ہم ترنگ دودھ کی بات کر رہے تھے کہ جیسے ہی اب جب جو کسٹمر ہے, جو ڈیزائرڈ یوزر آف دا پروڈکٹ ہے, وہ جیسے ہی کسی شاپ میں جائے گا اینڈ انسٹنٹلی وین ہی سیز دیٹ پیکج, وہ اورنج سا پیکج جس کے اوپر ترنگ لکھا ہوا ہے, ہی انسٹنٹلی نوز کہ یہ وہ پروڈکٹ ہے جو کہ میری چائے کو بہت اچھا ٹیسٹ کر سکتا ہے. لیٹس گیٹ دیٹ, لیٹس گراب دیٹ. کیا پرائس ہے جی؟ 25 روپے. لیٹس گراب اٹ. ٹھیک ہے. تو جتنی افیکٹو ہوگی کسی بھی کمپنی کی مارکیٹنگ, وہ اتنا افیکٹولی وہ میسج پاس کراس کرے گی ٹو اٹس ڈیزائرڈ ٹارگیٹ مارکیٹ جس کو اس نے سیگمنٹ کیا ہوا ہے. سیگمنٹ کرنے کے بعد اس نے اس کو جو ہے کسٹمرز کو ٹارگیٹ کر کے ان کو اپنا میسج پاس آن کر دیا. میسج پاس آن کر دیا تو وہ کس طرح کسٹمر کا جو امیج ہے اس کا برین میں اس کا امیج کیسے پرسیو ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کسٹمر نے پروڈکٹ یوز کیا ہے, اٹ واز اے گڈ پروڈکٹ, اوکے, نیکسٹ ٹائم اٹ ہیپنس انسٹنٹ ریپیٹ پرچیز. لیکن ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ گئے, آپ نے جا کے ترنگ دودھ خرید لیا, وہ آپ گھر لا کے لیا, وہ خراب ہو گیا. ول یو ایور یوز اٹ اگین؟ ویل 80% آف دا پروبیبلٹی از یو ناٹ گوئنگ ٹو یوز اٹ. آپ کہیں گے یار وہ میں نے لیا تھا دودھ, میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے, میں نے دودھ ڈالا, چائے خراب ہو گئی, میری بڑی شرمندگی ہوئی, نہ بابا آئندہ میں نے نہیں استعمال کرنا. ٹھیک ہے. تو اٹس دا برانڈ امیج دیٹس کریٹنگ. تو جو کمپنی کوئی ایک چیز بنا رہی ہوتی ہے تو وہ اس حساب سے بناتی ہے, وہ اس حساب سے ٹارگیٹ کرتی ہے کہ ون, ان کی ٹارگیٹ مارکیٹ کو وہ چیز پسند ہے, اینڈ سیکنڈلی ان کی برانڈ کی جو ریپوٹیشن ہے دیٹ اٹ ڈز ناٹ گو آن اسٹیک. اسی سیکنڈ لیول آف مارکیٹنگ میں سیگمنٹیشن, ٹارگیٹنگ اینڈ پوزیشننگ کے ساتھ ساتھ جو تیسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از برانڈنگ. ٹھیک ہے جی. برانڈنگ از دا سینٹرل ایسپیکٹ ٹو دا تھنگ نون ایز اے نیم. کسی بھی کمپنی کا نیم جو ہے, کسی بھی کمپنی کے پروڈکٹ کا نیم جو ہے, وہ اس ود دا پیسج آف ٹائم اس کی سکسیس یا فیلئر کا ضامن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں بچپن سے سن رہا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا بھی تھا کہ امی اگر مجھے بھیجتی تھیں دکان پہ تو کہتی تھی بیٹا سرف لے آنا. ٹھیک ہے. اب سرف تو ایک پروڈکٹ کا نام ہے, وہ ایک کمپنی کا واشنگ پاؤڈر ہے جس کا نام سرف ہے. تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو مجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا گھر والوں کو کہ بیٹا جا کے واشنگ پاؤڈر لے آؤ, لیکن وہ اتنے عرصے سے وہ اس مارکیٹ میں کمپنی نے اس کو اتنی افیکٹولی اس کا برانڈ کیا ہوا ہے, اتنی افیکٹو اس کا برانڈ امیج ہے, اس کی اتنی افیکٹو پوزیشننگ ہے کہ وہ ابھی ایک زبان پہ چڑھ گیا نا. ہم دکان پہ جاتے ہیں اور ہم اکثر دفعہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بھائی مجھے رن والا سرف دے دو. ٹھیک ہے. یا یہ مجھے ایکسپریس والا سرف دے دو. ایک جنرک نیم بن گیا. لیکن اسی کو کمپنی یوز کرتی ہے فار اٹس بینیفٹ. وہ اپنی پروڈکٹس کی پوزیشننگ اس طرح کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے زبان پہ ان کے پروڈکٹ کا نام چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیپ. اب جیپ از اے کمپنی which manufactures SUVs and 4-wheel drive vehicles. لیکن ابھی کیا ہوتا ہے, ہر چیز جیپ بن گئی ہے. ٹھیک ہے. جو چیز ہے, پجیرو کی جیپ لے لیجیے اس نے, اس نے وہ پراڈو والی جیپ خرید لی ہے. کیوں؟ ایک برانڈنگ ایک ایسی ہوئی ہوئی ہے, اتنی افیکٹو برانڈنگ ہوئی ہوئی ہے کہ وہ ایک نام بن گیا, کہ وہ ایک طریقے سے ایک ڈیفائننگ ایسپیکٹ بن گیا ہے اس پروڈکٹ کا, جو کہ it may be technically not correct, لیکن وہ پروڈکٹ کی سکسیس کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو it is basically the image or perception that is
What is that? What is a perception? A perception is basically the link between attributes customers associate with the brand and how the brand owner wants the customer to perceive the brand. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کمپنی اپنے پروڈکٹ کو جس طرح وہ پوزیشن کر رہی ہوتی ہے, جس طرح وہ چاہتی ہے کہ لوگ یہ چیز کو خریدیں, جس طرح وہ لوگوں اس کا امیج لیں, وہ برانڈنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے لوگ اس چیز کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. ابھی جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے سرف, جیپ اور ان سب چیز کا, تو یہ لاسٹ پوائنٹ ہے سلائڈ کا کہ the effective brand names build a connection between the brand's personality, ٹھیک ہے, as it is perceived by the target audience and the actual product or the service. So جو بھی برانڈ نیم ہوتا ہے, جیسے کہ اب ہم سرف کی بات ہی ایگزامپل لے لیتے ہیں, تو اٹ بلڈز اے کنیکشن بٹوین دا برانڈس پرسنالٹی. اب سرف ود دا پیسج آف ٹائم وہ ایک امیج بن گیا ہے کہ کپڑا جتنا مرضی گندا ہو جائے سرف سے صاف ہو جائے گا. سرف کا انہوں نے اپنا ایک سلوگن بنا دیا ہے کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں. اب یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ, اور پھر کمپنی وہ پروڈکٹ ڈلیور بھی کر رہی ہے, وہ اپنی ویلیو ڈلیور کر رہی ہے. Now that's very important that the company should be delivering that value. تو اگر کمپنی وہ چیز کر رہی ہے ساتھ ساتھ, تو جو ٹارگٹ آڈینس کو جو امیج جو اس کے مائنڈ میں جا رہا ہوتا ہے اور جو ایکچوئل پروڈکٹ ہے, وہ کمپنی کس طریقے سے وہ کنیکشن جوڑتی ہے, کس طریقے سے وہ لنک جوڑتی ہے, that is branding. اور جتنا اسٹرانگ امیج, برانڈ امیج کسی کنزیومر کے مائنڈ میں ہوگا, اتنی ہی کمپنی کی برانڈنگ جو ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے. Now the third level of marketing is the marketing mix. جب ہم چیپٹرز کو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ the segmentation, targeting and positioning, STP, that is the backbone for any marketing campaign. اسی طرح ایک فنڈامنٹل پلر, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, دیٹ از دا مارکیٹنگ مکس, دا 4 P's. سب سے پہلے از دا پروڈکٹ. آبویسلی کوئی بھی کمپنی جب اتنا انویسٹ کر رہی ہے اپنی مارکیٹنگ پلانس کے اوپر, اپنے مارکیٹنگ ایفرٹس کے اوپر, تو وہ کسی چیز کو سیل کر رہی ہوگی نا. تو واٹ از دیٹ از اے پروڈکٹ. دین دا پرائس. This is an extremely important brand attribute. Pricing. آج سے 50 سال پہلے سے لے کے اور فیوچر میں بھی pricing will always be the defining feature for any product. کسی بھی پروڈکٹ کی decision making whether to purchase it or not to purchase it, اس کی ایک چیز majority of the population کی میں بات کر رہا ہوں, will always be the price. اگر کسی بھی کسٹمر کو, کسی بھی یوزر کو یہ چیز لگے گی, اس کو یہ فیل ہوگا کہ جو پروڈکٹ ہے, پروڈکٹ کی ویلیو اور پروڈکٹ کی پرائس دیر میٹنگ, تو وہ پروڈکٹ کی ٹرانزیکشن ہوگی, سیل ہوگی. اگر کسٹمر یہ سمجھتا ہے کہ جو ویلیو وہ ریسیو کر رہا ہے اور جو پرائس وہ پے کر رہا ہے, اس سچویشن میں ویلیو زیادہ ہے, he is getting more by paying less, تو اس کی ریپیٹڈ پرچیز, ریپیٹڈ سیلز ہوں گی. لیکن اس کے کانٹری, اگر ایک کسٹمر یہ سمجھ رہا ہے کہ جو اس کو ویلیو ریسیو ہو رہی ہے اور جو وہ پرائس پے کر رہا ہے, دیٹ از ڈفرنٹ. ویلیو از لیس بٹ دا پرائس از بینگ پیڈ از مور, تو اس کیس میں جو سیلز ہیں, جو پرچیزز فرام دا پرسپیکٹو آف بائر ہے, وہ کم ہو جائے گی. مارکیٹنگ مکس کی تیسری امپورٹنٹ چیز ہے پلیس, لوکیشن. اکثر بکس میں اٹ از ریپیٹڈلی سیڈ, سیلز مینجمنٹ کی بکس دیکھیے, سیلز مارکیٹنگ, اسٹریٹجک مارکیٹنگ, کہ لوکیشن 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 از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز فار دا successful selling of any product. اگر کسی کمپنی کی لوکیشن اچھی نہیں ہوگی, بہت سارے سکسیزفل بزنسز مارکیٹ میں لانچ ہوئے ہیں, بہت ساری دفعہ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا, لیکن ان کی لوکیشن, سیلز آؤٹ لیٹ جو ہیں وہ
جو ان کی ڈیزائرڈ جو ٹارگٹ مارکیٹ تھی, جو انٹینڈڈ بائرس تھے, جو پاکٹس تھیں, جو نیشز تھے آپ کے, اس میں سے اگر آپ نہیں پرچیز ان کے پاس نہیں تھے تو پروڈکٹ الٹیمیٹلی فلاپ ہو گیا, فیل ہو گیا. اینڈ the fourth thing is the promotion, the sales efforts جو ہیں, these are included in the promotion aspects. یہ تمام تر factors we are going to study them in detail. So اگر آپ کو اس وقت اس میں سے کسی بھی چیز کی بہت زیادہ clarity نہیں ہو رہی, don't worry, we are going to study about this, we are going to read about this, and then you're going to be able to explain and develop strategies for companies by effectively incorporating all the marketing mix. So as you can see from the slide, the point says that the marketing mix, it's a process within a business that help create and deliver companies' products and services to their customers. By effective implementation of the 4 Ps, company جو ہے وہ ایک businesses or companies ہیں, they're able to create and deliver the company's products and services to its intended users, to the target market. یہ جو 4 Ps ہوتے ہیں یہ روزمرہ کے ڈے ٹو ڈے آپریشنل رننگ آف مارکیٹنگ اینڈ دا کنٹرول آف دا مارکیٹنگ مکس پہ استعمال ہوتے جاتے ہیں. یہ جو لیول ہے, جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ there are 3 levels of marketing. تو جو 3rd level of marketing ہے, this level spans all aspects of a business. یہ تمام تر جو ہیں کسٹمر کانٹیکٹ پوائنٹس اور جو بزنسز ہیں سب پہ یہ امپلیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. So what, like we initially started, that what is marketing? So marketing is an ongoing process in a dynamic environment. It's an ongoing process, it's a continuous process. Marketing ساتھ ساتھ ہر لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے, پرائسنگ کے لحاظ سے, پروڈکٹ کی پلیسمنٹ کے لحاظ سے, اس کی جو ہے وہ پروموشن کے لحاظ سے کانسٹنٹلی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ان اے ڈائنامک انوائرمنٹ. وائی ہیو آئی پٹ the word dynamic in apostrophes? Because جو environment ہوتی ہے that is never constant. It is very rare کہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے جس مارکیٹ میں ریپلیس کیا ہوا ہے وہ ایک کانسٹنٹ فلو کر رہی ہے. نہیں, the environment is constantly changing, جلدی چینج ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے حساب سے ہی جو مارکیٹرز ہیں انہیں اسے چینج کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ایک پروڈکٹ جو کہ کبھی سیل ہو رہی ہوتی ہے اور بہت اچھی اس کی سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, اسی اگر وہ کانسٹنٹلی ایک ہی اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کرتے رہیں تو وہ جو ہے وہ اتنی ود دا پیسج آف ٹائم جو اس کی افیکٹونیس ہے دیٹ ویئرز اوے, دیٹ ویئرز آؤٹ. ٹھیک ہے, تو وہ دے ہیو ٹو ریپوزیشن دا پروڈکٹ. تو اس کے لیے جو اینڈ دین اگین انوائرمنٹ پہ بہت ساری چیزوں کا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے لیتے ہیں, آئس کریم. اب اٹس اے پروڈکٹ جو کہ اٹس اے ویری پاپولر پروڈکٹ بوتھ ود ان دا ایلڈرلی اینڈ دا کڈس. بچے بھی بہت خوشی سے آئس کریمس کھا رہے ہوتے ہیں اور بڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. اب ساری چیزیں اگر ٹھیک ہیں تو جو انوائرمنٹ ہے, جو ڈائنامک انوائرمنٹ کا اسپیکٹ آف ویدر ہے, دیٹ کین افیکٹ یور دا پروڈکٹ سیلس کو افیکٹ کریں گے نا. گرمیاں آئیں اب تو اس میں کیا ہوگا جی, آئس کریم کی سیلز شوٹ کی ہوئی ہوں گی, بہت ریپڈ سیلز ہو رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, جو سیلز ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے ٹارگیٹس میٹ کر رہے ہوں گے, لیکن جیسے جیسے موسم چینج ہوتا جائے گا تو اب آپ ہی ہیں جس طرح آپ اپنے چھوٹے بھائی کو کہیں گے یہ آئس کریم نہ خریدو تمہارا گلا خراب ہو جائے گا, یہ آئس لالی نہ خریدو تمہارا گلا خراب ہو جائے گا, تمہیں بخار ہے, سردی آ رہی ہے, یہ آئس کریم مت کھاؤ. انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے. اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ کمپنی اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو چینج کر دیتی ہے. وہ کیا کر سکتی ہے, وہ کوئی پروموشن لانچ کر دیتی ہے کہ اوکے ہم جو ہیں یہ اس کی پرائس کو کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ نے 2 آئس کریمس خریدیں آپ کو 3rd آئس کریم فری مل گئی. یا کمپنی اگر کچھ نہیں کر رہی تو وہ ایڈورٹائزنگ کا سہارا لے لیتی ہے. اب جس طرح والز ہے, اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ سردیوں میں اتنی اگریسو کیمپینس کبھی کبھار شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو دے وانٹ ٹو انڈیوس پیپل ٹو بائی دیئر پروڈکٹ. ٹھیک ہے, تو دس از ہاؤ دا کمپنی ریئیکٹس ٹو دا ڈائنامک پروڈکٹ انوائرمنٹ. اسی طرح market tends to change. What customers want today is not necessarily what they want tomorrow.
اگر کسی کسٹمر کو آج کوئی چیز چاہیے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کل یا فیوچر میں بھی وہی چیز پرچیز کرے. ڈو یو اگری ود دس؟ ویل آئی ڈو، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ہیپنس. کیونکہ مارکیٹ کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب کس طرح یہ ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ اس طرح کہ کسٹمرس کی اس کی شارٹ ٹرم بھی اسٹریٹجیز ہیں اور لانگ ٹرم بھی اسٹریٹجیز بن رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے تک ہم لوگ اپنی تمام تر چیزیں خود جا کے آؤٹ لیٹ سے پرچیز کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہوا ہے؟ ویب پورٹلز آنا شروع ہو گئے. دراز پی کے آ گیا. دراز پی کے کیا کر رہے ہیں؟ آن لائن شاپنگ ہونا شروع ہو گئی. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت ساری کمپنیز جو تھیں وہ اپنی مارکیٹنگ کو خالی لمیٹڈ رکھتی تھیں اپنے شاپس تک، کہ اچھا لوگ ایک دفعہ آئیں گے، آؤٹ لیٹ پہ آئیں گے، سیلز آؤٹ لیٹ پہ آئیں گے، اینڈ دین وی کین پروموٹ آور پروڈکٹس. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم، جیسے کہ انٹرنیٹ کی اپلیکیبلٹی، یوزیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے پاس ٹائم کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، پیپل آر ہارڈ پریسڈ فار ٹائم. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر کیا یہ ہونا شروع ہو گیا کہ دراز پی کے والے جو ہیں دے گریب دی اپرچونیٹی، دے سو دس اپرچونیٹی کہ اوکے لوگوں کے ان کی ڈور اسٹیپ تک چیز پہنچا دو. ڈونٹ پیپل آر ایٹ ٹائمز ولنگ ٹو پے ہائر پرائز، بٹ دے آر سیونگ آن ٹائم، دے آر سیونگ آن فیول کاسٹس، دے آر سیونگ آن دا ایفرٹ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو جب دیکھا دیکھی اور کمپنیز جو ہیں انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیے. کیمبرج کلودنگ کمپنی ہے، انہوں نے بھی اپنی آن لائن سیلز شروع کر دی. شرٹ اینڈ ٹائی شاپ جو یونیورتھ ہیں، انہوں نے بھی اب یہ کر کے مارکیٹ میں ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے آج سے 3-4 سال پہلے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہو کہ ویل بی سیلنگ تھنگز آن لائن، بٹ ایک کمپیٹیٹر نے اس طرح کی کام شروع کر دیا کہ دے ہیڈ ٹو ڈو اٹ. سو مارکیٹ کے ٹرینڈس دے کانسٹنٹلی چینجنگ، اینڈ فار اے سکسیزفل مارکیٹر اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ اپنے ٹرینڈس کے ساتھ ساتھ اپنے کو چینج کرتا جائے. اب this process involves both planning and implementing, and when I talk about implementing I mean the executing of the plan. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کر رہے تھے ہم کہ جو مارکیٹنگ کا پروسیس ہے it involves planning, and once the thing has been planned so it's کا implementation, executing of the plan. To summarize, then we can see that a simple definition of marketing would be, ایک سمپل ڈیفینیشن ہمارے اور آپ کے یوز کے حساب سے وہ کیا ہے؟ دیٹ از that marketing is the right product in the right place at the right time and at the right price. سب سے پہلے آپ نے ایک ایسا پروڈکٹ بنایا جو کہ آپ کی نیڈس اور وانٹس کو سیٹسفائی کر رہا ہے. کمپنی نے وہ ایک پروڈکٹ بنایا، وہ جب پروڈکٹ بنا لیا تو انہوں نے اس کو صحیح جگہ پہ اس کو they've made it available at the right place for its customers, right sales points, location location location. ٹھیک ہے، تو کمپنی نے اس کو لوکیشن پہ رکھ دیا. and then at the right time. یہ نہیں ہوا کہ جی ایک بہترین کوالٹی سویٹر بنایا جو کہ لوگوں کی بہت دیرینہ خواہش ہے کہ جی ایک اچھی قسم کا ایک سویٹر بنایا اور اس کو ٹارگیٹ مارکیٹ کے قریب ترین آؤٹ لیٹس جو ہیں ان پہ بھی رکھ دیا. ٹھیک ہے، لیکن بائی دا ٹائم پروڈکٹ پہنچی سمرز آ گئی. Now who's going to buy a 3,000 rupees worth of sweater of pure wool in the month of June? Can you imagine doing that? Well, I won't. ٹھیک ہے، so the right time is extremely important and at the right price. Like I said, جب میں اپنی ایگزامپل کوٹ کر رہا تھا کہ جی ایک بہترین کلر کا سویٹر بنا، بہترین لوگوں کی جس کو کہتے ہیں نا امیدوں کے عین مطابق بنا دیا، جی سارا کچھ کر دیا، اس کا ٹائمنگ ونٹرز میں بنا پہنچ گیا سارا کچھ، لیکن اس کو پرائز کر دیا 10,000 روپیز پہ. Now who's going to buy a sweater worth 10,000 rupees? جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے ہو سکتا ہے وہ ایک مڈل جو انکم گروپ ہوتا ہے، وہ ٹارگیٹ مارکیٹ کمپنی کی وہ تھی، کمپنی نے پروڈکشن بھی اس کے حساب سے کر دی. اب مڈل انکم گروپ ہے، کمپنی نے کہا اوکے فائن یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، لیٹس پروڈیوس 50,000 یونٹس، 50,000 سویٹرز پیور وول کے، میرینو وول کے سویٹرز بنا دیے اور پلیس کر دیے جی اس مارکیٹ میں جہاں پہ وہ سیل نہیں ہوں گے. اب 10,000 روپیز کے سویٹرز بنا دیے. نا دیٹ از رانگ مارکیٹنگ فرام دا پرسپیکٹو آف دا کمپنی.
اس نے they've invested heavily on a good product, ٹھیک ہے, at the right place, at the right time, but they haven't priced it correctly. تو کیا ہوا, either the place wasn't right and the price wasn't right. لیکن اس کیس میں, اس ایگزامپل میں ہم یہ کر رہے ہیں کنسیڈر کہ کمپنی کی ٹارگیٹ مارکیٹ وہی تھی, تو they've placed the sweaters at the right place, لیکن انہوں نے they've priced it too high. کیا ہوگا, probably 5%, 10% sales ہو جائیں گی, باقی اسٹاک ان کا they'll have to retarget then, they'll have to rebrand, they have to reposition their product. ان کو ایک ہائر انکم گروپ میں جانا چاہے گا. اب ہائر انکم گروپ کی ہو سکتا ہے ایکسکیوز می ان کی وہ ڈیمانڈز وہ نہیں ہوں, پھر they'll have to be more vigilant next time. تو یہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اوکے, we've been talking about value of things. اب بات یہ ہے کہ what is the value of marketing? When I talk about the value of marketing, اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں جس کی بیسس پہ, جس کی بیسس کے اوپر مارکیٹنگ کو پلیس کیا جاتا ہے, جو بیسک تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو کسٹمرز ہیں دے ہیو نیڈس. پہلی چیز تو یہ دیٹ کسٹمرز ہیو نیڈس. پھر سیکنڈ ایسپیکٹ ہے یوٹیلیٹی, پروڈکٹ کی یوٹیلیٹی. تیسری چیز ایکسچینج ریلیشن شپس. جیسے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو ایک کمپلیٹ ایک مارکیٹنگ کی جو ایک سائیکل ہو رہی ہوتی ہے اس میں ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. پروڈکٹ اٹس سولڈ ٹو دا کسٹمر, سوری اے پروڈکٹ. انفیکٹ اس کو پھر سے کر لیتے ہیں جی. پروڈکٹ کو ڈیولپ کیا گیا, ڈیولپ کرنے کے بعد ٹرانزیکشن ہوئی اور اس کی سیل ہو گئی. اب جو بائر ہے اس کو ایک نیڈ تھی, اس نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس نے ایک ایسی پروڈکٹ خریدی جس کی اس کو لگی کہ بہت زیادہ یوٹیلیٹی ہے. سو ایکسچینج ریلیشن شپ کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہو گیا. جو بائر ہے ہی از گاٹن ہولڈ آف دا پروڈکٹ. اب پارٹ 2 یہ ہے دیٹ دا بائر پیز اے پرائس, ٹھیک ہے. اب وہ پرائس آ گئی سیلر کے پاس. تو ایکسچینج کا ریلیشن شپ کی جو دوسری چیز ہے کہ سیلر نے اپنا چیز جس کو اس کا کنسرن تھا دیٹ واز دا ریونیو, اس نے وہ حاصل کر لیا. پر یہ ساری چیزیں کس وقت ہوں گی, جب اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ ہوگی. سو دا ویلیو آف مارکیٹنگ از بیسیکلی بیسڈ اپون دا نیڈ, دا یوٹیلیٹی, دا ایکسچینج ریلیشن شپ اینڈ ڈیمانڈ. دا فنڈامنٹل آئیڈیا آف مارکیٹنگ is that organizations survive and prosper through meeting the needs and vast. پھر سے کریں گے جی اس کو. The fundamental idea of marketing is that organizations they survive and prosper through meeting the needs and wants of customers, and this is commonly known as the marketing concept. Now, what is the marketing concept? Marketing concepts یہ کہتا ہے کہ آرگنائزیشنز اس وقت سروائیو کرتی ہیں, آرگنائزیشنز اس وقت ترقی کرتی ہیں جس وقت وہ لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہیں اس میں سے کسی ایک کو وہ ٹارگٹ کرتی ہیں, اور وہ اس کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اس نیڈ کو اٹ میٹس دیٹ نیڈ, ٹھیک ہے, اس ضرورت کو مکمل کر دیا. ابھی جیسے ہم آن لائن سیلنگ کی ہی بات کر رہے تھے پاکستان میں کہ there was a need. Daraz.pk والے جو ہیں they saw this need کہ جو آج کل کا جو ینگ ایگزیکٹو ہے, جو ینگ لاٹ ہے, جو آپ ہیں, جو میں ہوں, جی میں اپنے کو ینگ کہہ رہا ہوں, تو وہ جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو there is this requirement that they're hard pressed by time. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. Somebody is working from 9 to 5. By the time وہ آفس سے فارغ ہوتا ہے اس کو 6 بج جاتے ہیں. By the time وہ 1 hour کا کمیوٹ کر کے گھر پہنچتا ہے تو وہ 7 بج جاتا ہے. 7 بجتے ہیں, چینج کرے گا, فریشن اپ ہوگا, 8 بج گئے. 8 بجے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو میں یا ایک خاتون میں اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بھائی بہن کے ساتھ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ جائے اور جا کے مارکیٹ سے جا کے وہ چیز کو پرچیز کرے. تو اس وجہ سے
دراز پیکن ہے they saw this opportunity. انہوں نے کہا okay fine, let's develop an online portal. Now what they've done is کہ انہوں نے جو ڈفرینٹ مارکیٹ میں مینوفیکچررز ہیں, جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں, ان سے they've gotten hold of products. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے اس کو سیگمنٹ کر دیا. ہائی اینڈ پروڈکٹس بھی رکھ دی ہیں, مڈل اینڈ کی پروڈکٹس بھی رکھ دی ہیں, اور پھر ان پہ ریپڈ سیلز لگا کے ان کی سیلز کو بہت ریڈیوس بھی کر دیا. اب اس سے یہ ہوا کہ they saw this opportunity, اس کو ان کے this customer need, اور اس کو انہوں نے سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک آن لائن سیلنگ کا کانسیپٹ پاکستان میں بھی شروع کر دیا. So this is the marketing concept. A marketing concept is a philosophy and business orientation about matching a company's capabilities and customer wants. And this is very important. Opportunities یا customer wants تو ہزاروں ہوں گی, لیکن ہر کمپنی کے اتنے ریسورسز نہیں ہوں گے کہ وہ تمام تر جو وانٹس ہوتی ہیں یا نیڈز ہوتی ہیں ان کو سیٹسفائی کر سکیں. ایک بہت کامن سا ایگزامپل ہے, یا ہم بچپن سے وہ کہانی سنتے تھے کہ وہ جو ایک بیٹا اور اس کے والد برج پہ سے جا رہے ہوتے ہیں آن ڈونکی, ایک گدھے کے اوپر وہ سواری کر رہے ہوتے ہیں. کبھی بیٹا بیٹھ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو والد اس کا چل رہا ہے, جب والد بیٹھ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں والد کو دیکھو چھوٹے بچے کو چلا رہے ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوا, انہوں نے گدھے کو جو ہے انہوں نے ٹائی اپ کر لیا ایک اسٹک کے ساتھ اور اس کو کیری کر لیا. واٹ ہیپنڈ, the donkey it fell down from the bridge into the water. ایگزامپل کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہر وقت ایک کمپنی تمام تر جو نیڈز اور وانٹس ہیں مارکیٹ میں وہ ان کو نہیں پورا کر سکتی. جو کمپنی کی اپنی کیپیبلٹیز ہیں وہ اس کے حساب سے کسٹمر کی جو وانٹس ہے اس کو دیکھے گی, اس کے حساب سے اس وانٹس کے ٹیلر کرتے ہوئے پروڈکٹ ڈیولپ کرے گی اور وہ پھر سیل کرے گی مارکیٹ میں. This matching process takes place in what is called the marketing environment. So the ideal environment جہاں پہ جو کسٹمر وانٹس اور کمپنی کیپیبلٹیز میچ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ وہ ایکسچینج پروسیس ہو رہا ہوتا ہے یا ایکسچینج ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے, that is known as the marketing environment. This involves both strategic and tactical marketing within the organization's structure. اس لیول کے اوپر جو اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل مارکیٹنگ ہیں وہ دونوں سائڈ بائی سائڈ کام کر رہی ہوتی ہیں. سب سے پہلے کمپنی جو ہے وہ اسٹریٹجک مارکیٹنگ پلانز جو ہے اسے ڈیولپ کیے ہوتے ہیں. ان لائٹ آف دوز پلانز ٹیکٹیکل مارکیٹنگ پلانز جو ہیں وہ آف شوٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ان آف شوٹس کے حساب سے کمپنی, اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے کمپنی کے اسٹرکچر کے حساب سے. ٹھیک ہے. A truly marketing oriented business structurally designed to facilitate the marketing concept as a philosophy and as a way of operating. اب یہ جو مارکیٹنگ کانسیپٹ ہے this becomes a way of operations for any company. ٹھیک ہے. ایک ٹرولی مارکیٹنگ اورینٹیڈ بزنس جو ہوتا ہے, ٹرولی مارکیٹنگ اورینٹیڈ کا مطلب ہے وہ والی بزنسز جو کہ ٹرولی مارکیٹنگ کانسیپٹ کے اوپر امپلیمنٹ کریں اپنا بزنس کو. ٹھیک ہے. وہ تمام تر کمپنیز جو ہیں وہ جب اس سارے کے سارے پروسیس کو امپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو اٹس اسٹرکچر وچ از فیسیلیٹیٹنگ دا مارکیٹنگ کانسیپٹ بوتھ ایز اے فلاسفی, اور جب ایک فلاسفی بنائی اس فلاسفی کو امپلیمنٹ کیا. ٹھیک ہے. تو ایز اے وے آف آپریٹنگ ایز ویل. ناؤ نیڈس, ہم نے سب سے پہلے بات یہ کی تھی کہ جو نیڈ ہوتی ہے the basic for every company to develop any product is the need, is to satisfy that customer need. And what is a need? What do you think is a need? A need is a basic requirement that individual has to satisfy to continue to exist. Need کوئی بھی ایک ایسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو پوری کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ زندہ رہ سکے. اس نیڈس کے بارے میں ایک تھیری, ایک ہیرارکی آف نیڈس ڈیولپ کی گئی تھی بائی مسٹر میسلو, وچ از نون ایز دا میسلوز ہیرارکی آف نیڈس. آپ نے مینجمنٹ میں بھی پڑھی ہوگی, آپ نے مارکیٹنگ میں پڑھی ہوگی, اور ابھی آپ پھر پڑھ رہے ہیں. تو میسلوز ہیرارکی آف نیڈ جو ہے وہ یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ جو انسانی ضروریات ہیں, دا ہیومن نیڈس, they comprise of a 5-level pyramid.
ٹھیک ہے, اس کے 5 لیولز ہیں. اور اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ایک انسان کی جو فرسٹ جو بیسک نیڈ ہے, جو لیول 1 کی نیڈ ہے, جب وہ پوری ہو جاتی ہے, دین دی ہیومن ہاپس آن ٹو دا نیکسٹ لیول. اگر آپ اس پیرامڈ کو دیکھیے, اس میں جو پہلی نیڈ ہے دیٹ از دا سائیکولوجیکل نیڈ. تو جو میسلو کی جو ہیرارکی آف نیڈز ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یہ 5 لیول کی نیڈز ہیں, جیسے کہ ہم نے ابھی بات کی. سب سے پہلے آر دا فزیولوجیکل نیڈس. اب فزیولوجیکل نیڈس کیا ہوتی ہیں؟ فزیولوجیکل نیڈز انسان کی بیسک نیڈز ہیں, جیسے کہ بھوک, جیسے کہ پیاس. یہ وہ بیسک نیڈز ہیں جو کہ ہیومن بینگز کو سیٹسفائی کرنی ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو مسٹر میسلو. ان کا یہی کہنا ہے کہ ونس ہیومن بینگز کی جو فزیولوجیکل نیڈز ہیں جب وہ پوری ہو جاتی ہیں, سو دے دین موو ٹو دا نیکسٹ لیول, ٹو دا نیکسٹ ہائر لیول, دیٹ از دا سیفٹی نیڈس. اب سیفٹی نیڈ کیا ہوتی ہیں؟ دا نیڈ, اس کی ایگزامپل ہے نیڈ فار سیکیورٹی, دا نیڈ فار پروٹیکشن. تو ایک دفعہ جب انسان کی فزیولوجیکل نیڈ پوری ہو گئی, جب اس کی بھوک, اس کی پیاس, جو اس قسم کی اس کی بیسک نیڈز ہیں, جب وہ پوری ہو گئی تو ہی دین ہاپس آن ٹو دا نیکسٹ لیول, دیٹ از اے سیفٹی نیڈ. ٹھیک ہے جی, سیکیورٹی, پروٹیکشن. جب ایک دفعہ انسان کو نے وہ نیڈ اپنی فلفل کر لی, دین مووز آن ٹو دا نیکسٹ لیول, دیٹ از دا سوشل نیڈس. the sense of belonging, the sense of love. The word, it can be, and you can understand it from the word social. ٹھیک ہے, social کہتے ہیں نا انسان is a social animal. Social animal آپ کی social requirements کیا ہوتی ہیں؟ That you have relationships, you know people, people know you, you can move around in the environment, you can move around in your circle. ٹھیک ہے, now that is a social need. لیکن وہ social need, اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ کے لیے جو ہے آپ کو اپنی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, تو آپ اس وقت تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ تھنگ آن یور کنسرن کہ اوکے آئی گو آن اے فنکشن ود مائی فرینڈس, یا میں اپنے فرینڈس کے ساتھ پکنک پہ چلا جاؤں. ناؤ دیٹ از دا لاسٹ تھنگ آن یور مائنڈ. تو سب سے پہلے آپ کی ہنگر, آپ نے پیٹ بھر کے کھایا, آپ کی اپنی یو کوینچڈ یور تھرسٹ, دین یو موو آن ٹو دا نیکسٹ لیول کہ اچھا جی, آپ کہتے ہیں انسان کہ اچھا میری بھوک پیاس, جب انسان کو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی بھوک اور پیاس مٹا سکتا ہے, تو یہ دین مووز آن ٹو دا نیکسٹ لیول کہ اوکے کہتے ہیں کیا میرے پاس اب ایک گھر ہونا چاہیے جس میں میں رہ رہا ہوں میں. اوکے جی, گھر ہوگا, گھر میں انوائرمنٹ ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی سیکیور, اٹ شوڈ بی سیف. اب یہ ہر بندے کی اپنی پرسیپشن کے حساب سے ہوتا ہے. اب اف somebody is earning 10,000 rupees a month, اس کی پرسیپشن شاید ہو کہ اچھا میرے پاس ایک کمرے کا گھر ہو تو دیٹس گوئنگ ٹو بی گڈ انف فار می. But somebody who's earning 6 times more than the 10,000 rupee person, تو وہ کہے گا نہیں 2 bedroom house ہونا چاہیے. You see, so the basic concept of this theory is کہ جیسے جیسے انسان اپنے نظر میں اپنی ایک نیڈ کو فلفل کرتا جاتا ہے, وہ اس کے حساب سے نیکسٹ لیول پہ جاتا جاتا ہے. The fourth level is the esteem need, the self-esteem, recognition, status. جب آپ کی social needs پوری ہو جاتی ہیں پھر آپ کہتے ہیں okay fine, now I should be known. ایک self-esteem ہوتی ہے انسان کی, اتنی اس کی عزت نفس ہوتی ہے, پھر ایک اس کی ریکگنیشن ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں باہر جاؤں تو لوگ مجھے جانتے ہوں, لوگ مجھے پہچانتے ہوں. یہ اس لیول پہ ہوتا ہے جب اس کی پہلی کی 3 نیڈز پوری ہو گئی ہوں گی, تبھی انسان یہ سوچے گا نا. نہیں تو اگر آپ کو اپنی سیکیورٹی کے بارے میں ایشوز ہیں, آپ کو اپنے گھر والوں کی ہیلتھ کے بارے میں ایشوز ہیں, تو پھر آبویسلی آپ یہ چیزیں تو نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا لوگ مجھے جانے پہچانے. اس وقت آپ کا مین کنسرن یہ ہوگا کہ اچھا میرے بچوں کے لیے ایک اچھی ایجوکیشن ہونی چاہیے, میرے لیے ہیلتھ فیسلٹی اچھی ہونی چاہیے, ریلائبل ہیلتھ فیسلٹی ہو میرے پاس. اونلی دین یو کین گو آن ٹو دا نیکسٹ لیول. اور جب کوئی بندہ یہ 4 لیولس تک پہنچ جاتا ہے, دین کمز دا سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزیشن کین آلسو بی نون ایز بینگ واٹ یو کین بی. دیٹ از سیلف ایکچولائزیشن. ٹھیک ہے کہ آپ اپنی اس ہائیسٹ لیول پہ پہنچ گئے نیڈ کے, سیلف ڈیولپمنٹ, سیلف ریلائزیشن. تو جو میسلو ہیں انہوں نے جو نیڈ ہے اس کے بارے میں یہ 5 لیول پیرامڈ کو ڈیولپ کیا تھا, اور انہوں نے یہی کہا کہ جو the higher need only comes into focus when lower needs are met. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ کی بھوک
اور پیاس ختم ہوگی, only then you can move upwards for security کی نیڈ کی. جب ایک دفعہ آپ کو اپنی سیکیورٹی, آپ کو اپنی چار دیواری جو ہے وہ سیکیور فیل ہونے لگی, تو پھر آپ کہیں گے کہ اوکے فائن, دین یو گو آؤٹ فار دا سینس آف بلانگنگ, فار دا سینس آف لو, دین سیلف اسٹیم. تو اس طرح کر کے لیولس موو ہوتے جاتے ہیں. ان کا جو بیسک کانسیپٹ کا جو سیکنڈ چیز تھا وہ یہ تھا کہ ونس انڈیویژل موو ٹو دا نیکسٹ لیول, نیڈس ان دا لوور لیول نو لانگر آر پرائیورٹائزڈ. ٹھیک ہے, اف somebody has سیکنڈ لیول پہ اگر دیکھیں اگر کسی کی سیفٹی نیڈ کے لیول پہ پہنچ گیا تو دس مینس کہ اس کی جو فزیولوجیکل نیڈس ہیں دے آر بینگ میٹ. دیٹ از اے بیسک انڈرسٹینڈنگ آف دس ماڈل. اچھا, اگر کسی وجہ سے if a lower set of needs are deficient, temporarily reprioritize those needs but will not permanently regress to the lower level. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی بندے کو کوئی سی کی سوشل نیڈس یا سیکیورٹی نیڈس پوری ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو بھوک لگ گئی اور وہ بندہ نے اپنی وہ فزیولوجیکل نیڈ پوری کرنے کے لیے وہ پھر لیول 1 پہ آ گیا, تو دس ڈز ناٹ مین کہ وہ پھر سے وہیں اسٹارٹ کر رہا ہے. دیز آر دا بیسک کانسیپٹس آف دس لیول. اینڈ ہیومنس ہیو ڈفرنٹ نیڈس بیسڈ آن ڈیموگرافکس. ڈیموگرافکس مینس ایج, اور اس سے جو الائڈ جو کانسیپٹس ہیں, آپ کی ایج ہو گئی, آپ کے جو سب انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, وہ سارا کچھ جو ہے, تو جو ڈیموگرافک جو ہیں, تو ہر انسان جو کہ ڈفرینٹ ایریا میں رہ رہا ہے, جس کی ڈفرینٹ ایج ہے, جس کے ڈفرینٹ پرسنالٹی ٹریٹس ہیں, ہر ایک کی نیڈس ڈفرینٹ ہوں گی. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اور میری فزیولوجیکل, سیکیورٹی, سوشل اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن نیڈس سیم ہوں. دے کین بی ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ سیٹ آف پیپل. سو آج کے لیکچر میں کو ہم اب یہیں روکتے ہیں, اور ہم جو نیکسٹ لیکچر میں ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ نیڈس, کہ جو نیڈ ہے, سب سے پہلے جب نیڈ کا کانسیپٹ ہم نے اپنا اچھی طرح سمجھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کسٹمر نیڈ کو پورا کر سکتے ہیں, اور کسٹمر نیڈ کی اکارڈنگلی ہم اپنے پروڈکٹس کو ڈیولپ کریں گے, ان کو ڈیزائن کریں گے اور پھر مارکیٹ میں لائیں گے. سو وی اسٹاپنگ ہیئر فار ٹوڈے. ہم اس لیکچر کو یہاں ختم کر کے نیکسٹ لیکچر پہ ہم یہیں سے پھر سے جوائن کریں گے. تو ٹل دین سی یو, اللہ حافظ.